اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم الدرس الاول جیم سورہ انفال آیات 20 تا 28 ان میں سے جتنی ہو سکیں آج ہم کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ پچھلا سبق امید کرتی ہوں آپ نے یاد کیا ہوگا۔ چلیں جی شروع کریں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا اور نہیں، تولوا تم پھر جاؤ، عنہ اس سے، وانتم تسمعون جبکہ تم سن رہے ہو، جبکہ تم سنتے ہو۔ یعنی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ اور ان کے کسی بھی حکم سے نہ پھر جاؤ، جبکہ وانتم تسمعون جبکہ تم اسے سنتے ہو۔ یہاں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلنے کی تاکید فرمائی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس چیز سے جو وہ تمہیں حکم دیں اس سے کسی طور روگردانی نہ کرو، یعنی کہ اپنی پیٹھیں مت پھیرو، یعنی کہ اسے پسے پشت مت ڈالو، بلکہ اسے سرِ فہرست رکھو، بلکہ سب سے پہلے فوراً بغیر کسی چونو چرا کے فوراً اس پر عمل کیا جائے۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ جبکہ تم سنتے ہو۔ یہاں پہ ان کی چونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو صحیح طور پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحیح طور پر عمل نہیں کرتے، ان مسلمانوں کو یہ بات تاکید کی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں، اس کے احکام شامل ہوں اور وہ تمہارے سامنے پیش کیے جائیں تو تم ان سے کسی طرح روگردانی نہ کرو، بلکہ تمہارا کام ہے مومن ہونے کا کہ فوراً ان پر عمل کرو۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جاؤ كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح، کا مطلب ہے جیسے، کی طرح۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جاؤ كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح، قالوا جنہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور ہم وہ لا نہیں يسمعون اسے سنتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو اس بات کو حقیقی طور پر جانتا ہے کہ یہ لوگ جو اپنے منہ سے تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات سنی ہے اور اس کو ہم نے سن کر عمل بھی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا سننا ایسا سننا نہیں ہے کہ جس کو سنا اور اس پر عمل کر لیا، بلکہ یہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ان کا اس سے اثر کوئی نہیں لیا جا رہا، بلکہ یہ ہیں ہی ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پہ بار بار ان کو سننے کی تاکید اسی لیے کی جا رہی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیں۔ لیکن وہ لوگ کیا ہیں، منہ سے تو یہی کہتے رہے کہ ہم سنتے رہے، لیکن عملی طور پر اس کو نہ کر پائے۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جاؤ كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح، قالوا جنہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور وہ نہیں، وَهُمْ اور وہ لا نہیں يَسْمَعُونَ اسے سنتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کی حقیقت جانتا ہوں کہ یہ حقیقت میں اسے نہیں سنتے، ان کا سننا محض سننا ہے، یعنی جس کو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دینا ہے۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ اِنَّ بے شک، شر بدترین، اِنَّ بے شک، شر الدَّوَابِ بدترین، یہاں الدواب جمع کے معنوں میں آیا ہے اور اس کا جو واحد ہے وہ دوابہ ہے، یعنی کہ جاندار، جو جان رکھتے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہاں پہ مولانا پانی پتی جو ہیں جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو صرف کیا لیتے ہیں کہ اس سے مراد جاندار ہیں، اور ان میں حیوان بھی شامل ہیں کہ جن کو بدترین جانور کہا گیا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ کون کون لوگ شامل ہیں، تمام رینگنے چلنے والے جانور یا صرف چوپائے، یعنی کہ وہ اس کو چوپائے یعنی چار ٹانگوں والوں بھی لیتے ہیں اور دو ٹانگوں والے بھی۔ چار ٹانگوں والوں میں تو ہم انہی کو کہہ سکتے ہیں جن کو ہم سدھاتے ہیں، لیکن یہاں صحیح معنوں میں سننے والے کون لوگ ہیں، انسان ہیں جو کہ
سن کر بھی نہیں سنتے، اور پھر ان کو چوپایوں سے یا چار پایوں والوں سے، چار پاؤں والوں سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ ان کا بھی کام کیا ہے، چار پائے جو ہیں ہمارے ہاں جانور ہوتے ہیں، اور جانور جو ہیں وہ جانور ہی رہتے ہیں، انہیں ہم ایسے ہی تو نہیں کہتے کہ یہ جانور ہیں انہیں عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی عقل، ہماری عقل کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ ان کے پاس صرف وہی عقل ہے جو انہیں ان کے رب نے دے دی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس عقل نہیں۔ چلیں اس میں فار ایگزامپل آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم چیونٹیوں کو لے لیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جاندار ہیں، چھوٹی سی مخلوق ہے یہ، اور لیکن اس کو جو اللہ نے ایک تعلیم دے دی ہے کہ یہ قطار میں آتے ہیں جاتے ہیں، اپنا کھانا سردی کے لیے یہ پہلے سے اکٹھا کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ انہیں دشمنی نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ چونٹیاں کیسے لائنوں میں چلی جا رہی ہوتی ہیں، اور ایک طرف سے لائن آ رہی ہوتی ہے، ایک طرف سے جا رہی ہوتی ہے، اور اگر ان کو ایک دوسرے کے جسم لگ بھی جائیں تو وہ فوراً اپنا راستہ ہلکا سا تبدیل کر کے پھر اپنی لائن پہ چل دیتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے راستے میں کوئی آ جائے، صحیح، ہاں جی تمہاری جرت کیسے ہوئی، کیسے، کس طرح، تمہاری کونی مجھے لگ گئی، تمہارے کندھا مجھے لگ گیا، اور ہم اس چھوٹی سی بات پر لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے علاوہ اگر میں آپ کو اگزامپل دوں اونٹ کی، وہ دیکھیں وہ قطاروں کے اندر چلتے ہیں صحراؤں میں، ان کی چلنا، اور پھر ان میں بھی اسی طرح قطار بندی کو ایک کیا گیا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، یہ وہ تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرشت میں رکھ دی ہے، ان کی فطرت میں رکھ دی ہے، جبکہ انسان کی تعلیم کا بندوبست جتنا بھی ہے وہ اس کے لیے دنیا میں آ کر کیا گیا ہے، اس کے لیے اس کے والدین ہیں، اس کے اساتذہ ہیں، اس کے علاوہ ماحول ہے، معاشرہ ہے جو اسے تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ طریقے، اور یہاں پہ بار بار اللہ کا یہ کہنا کہ تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، کیونکہ ایسا کون کرتے تھے، کافر اور منافق کرتے تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا حکم آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنا لیکن اس پر عمل نہ کیا، اور پھر بار بار انہی باتوں کا مذاق اڑاتے رہے، انہی کی وجہ سے کبھی کہتے رہے یہ کیسا کلام ہے جو آپ لے آئے ہیں، ایسا کلام تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرتا ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مکھی کی مثال بیان کرتا ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مکڑی کی مثال بیان کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بیان کرنا جو ہے وہ یقیناً کسی حکمت سے کم نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کا سننا محض مذاق اڑانا تھا۔ تو پھر اسی لیے مومنوں کو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتے، اس پر سر تسلیم خم نہیں کرتے، ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے سنا تو لیکن اس سننے پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ ہیں ہی ایسے کہ وہ سنتے نہیں، یعنی کہ وہ ان کی سرشت میں ہے کہ انہوں نے سننا نہیں، اس پر عمل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس لیے آگے اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اور ان کے لیے بد لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا ہے، یعنی کہ ان کے لیے ان کی بد خصلتی کو بیان کرنے کے لیے اور جس چیز کا بیان کیا وہ کیا ہے، انا بے شک شرت دوابی، بدترین جاندار، بدترین جانور، عند اللہ اللہ کے نزدیک، السمو بہرے ہیں، البکمو گونگے ہیں، بہرے وہ جو سنتے ہیں اور اس سنوائی سے کام نہیں لیتے، اور بکمو گونگے وہ کہ جو زبان ان کو دی ہے اس کو حقیقت میں جس کی تعریف بیان کرنی چاہیے، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اس کی بجائے وہ دوسرے لوگوں کی، اپنے سرداروں کی، اپنے بتوں کی، اپنے ان لوگوں کی جو شعبدہ بازیوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کی تعریفیں کرنے کے لیے تو وہ فوراً تیار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا اس کی تعریف کرنا اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو سن کر بھی نہیں سنتے ان کو شرت دواب، اور یہ زیادہ تر کافروں اور منافقوں کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہاں مسلمانوں کو اس لیے یہ لفظ استعمال کر کے بتا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں اگر تم بھی ایسا ہی کرو گے تو تم بھی انہی شرت دواب میں پہنچ جاؤ گے، تم بھی ویسے ہی برے بن جاؤ گے، تم بھی اسی طرح۔ پہلے یہ لفظ تھا اشرا، لیکن بعد میں کثرت استعمال سے یہ شرت دواب ہو گیا۔ یہ عربی حکمت میں پہلے اشارہ ورڈ تھا اور بعد میں یہ شرت دواب، لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استعمال کیا تو ہم اس کو اس طرح نہیں کہہ سکتے، لیکن جو زبان دان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ لفظ اصل میں
اشرا تھا، بعد میں اس کو شرط دواب میں، اور ویسے بھی ہم خیر اور شر کی جو حکمتیں پڑھتے ہیں وہ یہی ہیں، خیر کیا ہے نیکی ہے، اور شر کیا ہے بدی ہے۔ یہاں پہ برے ترین جانداروں میں کہا گیا ہے وہ لوگ ہیں سمو جو بہرے ہیں، البکمو اور جو گونگے ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے سن کر بھی اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں سنا، حقیقت میں یہ لوگ بدترین جاندار ہیں۔ اب جانداروں اور انسانوں میں وہی باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ یہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ان کو دے دی گئی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جانوروں کو تو چلو اتنی صلاحیت ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، لیکن انسانوں کے پاس تو یہ صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ کسی بھی بات کو غور سے سنیں اور پھر اس پر عمل کریں تو ان جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے جن کو ہم نے یہ قوتیں اور طاقتیں دی تھی، اگر وہ ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو اللہ کے نزدیک یہ لوگ بدترین لوگ ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے، لا نہیں یعقلون، وہ عقل سے کام لیتے یعنی عقل نہیں کرتے۔ کہتے ہیں نا کہ بھائی عقل سے کام لو، کیا ہو گیا، کیوں غلط طرف چل رہے ہو؟ تو یہاں پہ انہی لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر بھی نہیں سنتے اور اس پہ صحیح بات کو بھی صحیح نہیں کہتے، تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک شرط دواب ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے عقل تو دی لیکن انہوں نے عقل سے کام نہ لیا۔ وَلَوْ، اور اگر علیم اللہ، جانتا اللہ، فیہم، ان میں، یعنی کہ یہ تو اللہ کو معلوم ہے نا، اللہ نے ہی ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور ہم سب کے اندر کیا چل رہا ہے یہ ہمارے اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ وہ نسل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے ہم جو مرضی کر لیں یہ کسی طور عقل سے کام نہیں لیں گے، اور یہ اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ، کہ اگر میں جانتا ان کے درمیان خیرن، بھلائی، یعنی ان میں اگر میں کوئی بہتری دیکھتا، چونکہ یہ باعث رشت ہی، یعنی یہ کہ اپنی نیچر کے ذریعے ہی یہ اتنے غلط ہیں کہ ان کے سامنے مجھے اگر معلوم ہو، یعنی اللہ کو یقیناً سب کچھ معلوم ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ پہلے سے ہی کہ ان لوگوں نے ایسا ہی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر میں جانتا فیہم، ان میں خیرن، کوئی بھلائی، لا اسمعہم، تو میں ضرور انہیں سماعت کی طاقت دے دیتا، ضرور ان کی گویا جو سماعت ہے وہ بہتر کر دیتا۔ لیکن کیا ہے، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں بھلائی دیکھتا تو ضرور انہیں وہ قوت توفیق بخش دیتا کہ وہ صحیح طور پر سن کر اس کو اپنے دل میں رکھتے اور اس پر عمل کرتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر میں ان کو سماعت کی طاقت دے بھی دیتا، لا، ضرور، تولوا، وہ پھر جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ ان کو اگر میں سماعت دیتا ہوں تو ان میں مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی ہے، انہوں نے ایسا نہیں کرنا، یہ اسی طرح اسلام کے خلاف چلیں گے، اسی طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے۔ لیکن کیا ہے کہ اگر میں، کہتے ہیں نا بعض اوقات ہم فرض کر لیتے ہیں کہ فرض کرو میں ان کو یہ قوت سماعت دے بھی دوں تو یہ لوگ کیا کریں گے، لا، ضرور، تولوا، یہ پھر جائیں گے۔ یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے اور انہوں نے پھر جانا ہے۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور ہم وہ مُعْرِضُونَ ہیں ہی پھر جانے والے، اعراض کرنے والے، بچ جانے والے۔ کیا ہیں، انہیں کیا لگ رہا ہے کہ خدائی احکام ایک دفعہ ان کو مشکل لگ رہے ہیں، اور خدائی احکام میں کون سی بات ان کو مشکل لگ رہی تھی، خاص طور پہ جہاد میں حصہ لینا۔ یہ ان مسلمانوں کو، شروع میں آپ دیکھیں ہم نے کن کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے، اور اگزامپل کن کے ساتھ ان کی کوٹ کی جا رہی ہے کہ پیچھے دیکھو کہ منافقوں اور یہودیوں کا یہ رویہ تھا، جبکہ تم لوگ کیا کر رہے ہو کہ تم مسلمان ہو کر، ایمان لا کر بھی اگر اس دولت سے محروم ہو تو پھر تمہاری عقل کے صدقے ہی جائیں، کہ کیا ہی بات ہے کہ تم نے پھر بھی عقل سے کام نہ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر میں ان کو سماعت کی قوت دے بھی دیتا، لا، ضرور، یہاں لا عربی گرامر میں تاکید کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں لا کا معنی ہے لا جو اس کے ساتھ ہی استعمال ہوا ہے، لا تولوا، تو ضرور وہ بدل جاتے، ضرور تم بدل جاتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہیں ہی مڑ جانے والے، ہیں ہی پھر جانے والے۔ سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ چلیں آیت نمبر ہم شروع کرتے ہیں اگلی 24، یا ایھا الذین آمنوا، اب دیکھیں اگلا مخاطب پھر ایمان والے ہیں، مومن ہیں،
یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا استجیبوا للہ ولرسولی، اے ایمان والو استجیبو دعا کا، پکار کا جواب دو، یعنی کہ جب بھی تمہیں پکاریں، للہ اللہ، ولرسولی اور رسول کے لیے، یعنی اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، ان کی جو پکار ہے اس پر لبیک کہو، اس پر کہو کہ میں حاضر ہوں، اس کا جواب دو۔ اور جب ہم دیکھیں کہ کبھی کبھی ہمارے بزرگ ہمیں کہتے ہیں تو ہم بعض اوقات ان کی باتوں پر کیا ہوتے ہیں، اڑ جاتے ہیں اور آگے سے جواب بھی نہیں دیتے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تمہیں کسی بات کے لیے پکاریں یا بلائیں تو فوراً ان کی پکار کا جواب دو۔ اذا دعاکم، جب پکارے تمہیں، لما، اس چیز کی طرف، یحییکم، جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ جو جن کاموں کی طرف ہمیں بلاتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جن کاموں کی طرف بلاتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ اس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے، کیونکہ وہ چیز ہے جو ہمیں زندگی دیتی ہے، دنیا میں بھی بہترین زندگی کا اسلوب آ جاتا ہے، اور آخرت میں بھی یہی زندگی ہمارے لیے جو ہے وہ ایک سبب بن جاتی ہے ہمارے اچھے اعمال کا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی پکار پر، والی رسولی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر جواب دو، اسے کہو کہ ہم آ رہے ہیں۔ اذا، جب دعاکم، تمہیں پکارا جائے، لما، اس چیز کی طرف، یحییکم، جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ یہ فرمانا کہ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ ہے جو تمہیں حیات جاوداں دے دیتی ہے، جو تمہیں دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی بنا دیتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں کہ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حکم میں کبھی آپ نے یہ سوچا کہ کہا ہو کہ نہیں آج اپنے والدین کا کہنا نہیں ماننا، کل کر لینا، آج سچ بول لو کل جھوٹ بول لینا، آج ایسا کر لو کل ویسا کر لو؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کی تعلیمات سراسر وہ ہیں جو ہمیں زندگی دیتی ہیں، جو ہماری زندگی کو جاوداں بنا دیتی ہیں، اور اس دنیا کا کیا ہر عمل ہمارے لیے آخرت میں بہترین اجر کی صورت میں ملتا ہے۔ تو وہ چیز جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں، اس سے تمہیں زندگی ملتی ہے، یعنی تمہاری زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، تمہاری زندگی بہترین طریقے پر آ جاتی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگرچہ تم لوگ ایسے ہی ہو اور میرے رسول کی بات پر دھیان نہیں دیتے، اگرچہ وہ بات تمہیں زندگی دینے والی ہے۔ آگے اب دیکھیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیسے اس کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحول، حائل ہے، رکاوٹ ہے، ٹھہرا ہوا ہے، بینہ، درمیان، المرئی، آدمی کے، وقلبہ، اور اس کے دل کے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحول بین المرئی، حائل ہے آدمی کے درمیان، وقلبہ، اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ، اور اسی کی طرف، وَأَنَّهُ، اور بے شک اسے، علیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تم نے جمع ہونا ہے۔ یعنی یہاں کس قدر بڑی بات ہے، فرمایا جا رہا ہے اس بات کو خوب کان کھول کر سن لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان حائل ہے۔ یعنی اگر اللہ یہ بات کہے کہ اگر اللہ ہماری نیکی چاہتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ہمارے لیے نیکی کو آسان کر دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں برا کرنا چاہتا ہے یا ہمارا برا ہونا ہو تو کوئی اس برائی کو ہم سے روک نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو تم ارادے بناتے ہو کہ ہاں ہم آئے ہیں، جیسے کافروں کا ارادہ کیا تھا کہ ہم 1000 کی فوج لے کر آ گئے ہیں، اب 313 مسلمانوں کے مقابلے میں ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ان کے ارادوں کو توڑنے والا میں ہوں۔ یہ سوچ کر آئے تھے کہ یہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، نہیں، میں ان کافروں کی جڑوں کو کاٹ دوں گا کہ جنہوں نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی۔ پورے 13 سال مکہ کی زندگی میں ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، کبھی مجنوں کہا گیا، کبھی شاعر کہا گیا، کبھی کاہن کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا، کبھی
کبھی کچھ تکلیف دی گئی، ان سب تکلیفوں کے نتیجے میں آج یہ جان لیں کہ اگر انہوں نے میرے نبی کی بات پر جو کہ ان کو زندگی دینے والی تھی، ان کی دعاؤں پر لبیک نہیں کہا، ان کی پکار پر لبیک نہیں کہا، تو اے مومنو تم بھی جان لو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے، اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحولو حائل ہے بین المرئی آدمی کے درمیان و قلبی اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ اور بے شک علیہ اسی کی طرف تو شرونا تمہیں اکٹھا ہونا ہے۔ یہاں ہمارے مفسرین جو ہیں وہ اس آیت کی یہی والی جو آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اس کی تعویل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر انسان کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ علامہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اللہ دل کے اسرار یعنی رازوں سے اتنا واقف ہے، یعنی ہمارے دلوں کے رازوں سے اتنا واقف ہے کہ آدمی خود اپنے قلبی راز سے غافل ہو سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ناواقف نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی سوچ آتی ہے، اس کو وقتی طور پہ آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارا اللہ ہر اس چیز سے واقف ہے جس سے ہم غافل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس طرح اسی صورت میں اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ وہ انسان جو ہیں وہ گناہوں کی طرف بڑھ جائے تو کوئی ایسی طاقت نہیں جو انہیں گناہوں سے بچا سکے، سوائے یہ کہ ہم توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ یا دوسری یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکی پسند ہے یا ہمیں دنیا میں نیک کرنا چاہتا ہے تو خود ہمارے دل کے ارادوں کے درمیان آ جاتا ہے اور ہمیں نیک کر دیتا ہے۔ یہاں پہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پلٹنے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر جمائے رکھنا، یعنی کہ میرے دل کو اپنی طرف ہی رکھنا، کبھی میرے دل میں یہ تبدیلی نہ آئے، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میرے مولا تو جب چاہے گا دلوں کو پلٹ سکتا ہے، تیرے نیکی کو بدی میں تبدیل کر سکتا ہے اور بدی کو نیکی میں تبدیل کر سکتا ہے، لیکن میرے مولا مجھے نیکی پر ہی قائم رکھنا، میرے دل کو اپنی اطاعت سے ادھر ادھر نہ کرنا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے دین سے متعلق کوئی اندیشہ ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام دل، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت تعویل دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام دل اللہ تعالیٰ کی چٹکی میں ہیں۔ یہ دیکھیں جیسے ہم کوئی چیز چٹکی میں پکڑ لینا اور اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے، یعنی اتنی چیز ہے کہ یعنی بہت کیا ہے یعنی پوری تصرف جو ہے وہ اللہ کو ہے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے اس کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اسے الٹ پلٹ کر سکتا ہے۔ اب اس بات پر ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرما اور نیک برائیوں کو ہم سے دور فرما دے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب یعنی حضرت نے ایک لڑکے کو یہ دعا کرتے سنا، اے اللہ تو آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، لہٰذا میرے اور میرے گناہوں کے درمیان حائل ہو جا تاکہ میں کوئی برا کام نہ کر سکوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تجھ پر رحمت کرے، یعنی کہ جب انسان ایسی دعائیں مانگتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ہماری ضرور سنتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہمارے سامنے آ رہا ہے ہم اس پر سر تسلیم بارضا و خوشی کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زندگی جو حیات لے کر آئے ہیں وہ حیات جاودہ ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں جو نیک عمل کرنا ہے آخرت میں وہ ہمیں مل جانا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو دنیا میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمیں آخرت میں بدلہ دے گا، اجر دے گا۔ اس لیے ہمیں دنیا میں اپنے اعمال کو سنوارنا ہے، اور میرے بچوں آپ بھی اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور اس کو اپنی پوری زندگی پر محیط کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔